محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ ہے اخلاص، اور اخلاص کے اندر نیت بھی خالص ہو، اور جو عبادت کی جائے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ بھی خالص ہو، یعنی اللہ ہی کے لیے ہو۔ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ کہف کی ہے، اور سورہ کہف کا آخری رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اس کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیت تو اچھی ہے اس کی، لیکن ایکشن غلط ہے، اس کا جو عمل ہے وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو سناتے پھرتا ہے، اس طرح کا اگر عمل ہو تو پھر وہ اس آیت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال کو ختم کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولا بھی نہیں جائے گا۔ اتنی بڑی وعید آئی ہے، پھر آگے اور بھی وعید آئی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے عبادتوں کے اندر اخلاص نہ ہو اور اس سے بڑھ کر توحید نہ ہو، تو اس سلسلے میں بھی اس آیت کو سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عاملۃ ناصبہ، کہ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی آئیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اعمال کرتے کرتے، عبادتیں کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے اور تھکاوٹ کے ساتھ آئیں گے، لیکن ان کا حشر کیا ہوگا؟ آگے کی آیت میں ہے تصلی نارا حامیہ، ان کا ٹھکانہ دہکتی آگ ہوگا، اس میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ اب سوچئے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو ان کی چاہے نیت خراب ہوگی یا یہ کہ عمل ان کا ایکشن خراب ہوگا، لیکن بظاہر ان کو اچھا معلوم ہو رہا، اور نتیجتاً یہ ہو رہا کہ وہ اللہ کے سامنے دربار میں تھکے تھکائے ہوئے آ رہے ہیں، اور پھر تصلی نارا حامیہ، ان کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کے اعمال کے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم لوگوں کے اعمال کے پاس آئیں گے، اور جب اعمال کے پاس آئیں گے تو کیا ہوں گا؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کو ذرات بنا کر جیسے پھونکا جاتا ہے ویسا پھونک دیا جائے گا، اعمال کو ان کے پھونک دیا جائے گا۔ تو یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یا تو ان کی توحید میں خلل ہے، خرابی ہے، یا یہ کہ توحید تو ہے لیکن اعمال کے اندر جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو وہ نہیں ہے، یا یہ کہ وہ دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے، روزہ دکھاوے کے لیے، تراویح دکھاوے کے لیے، سنتیں دکھاوے کے لیے، صدقہ خیرات دکھاوے کے لیے، یعنی ایکشن ان کا بالکل دکھاوے کے طور پر ہوگا یا سنت کے خلاف ہوگا، تو پھر ان کے لیے یہ وعید ہے۔ اسی طریقے سے اعمال تو اچھے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن نیت خراب تھی، نیت کے اندر فتور تھا، نیت کے اندر اخلاص جیسا ہونا چاہیے للہیت جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کو ہم ذرات بنا کر پھونک دیں گے۔ ایک آخری بات جو اس موقع پر مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، حدیث جبریل۔ حدیث جبریل کے اندر 3 سوالات حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بازو بیٹھ کر صحابہ کی مجلس میں انسان کی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فٹافٹ جواب دے رہے ہیں، اسلام کا مطلب اس کے 5 پلر ہیں، سب کو پتہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا دیے۔ ایمان کیا ہے؟ 6 پلر بتا دیا آپ، کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، وغیرہ وغیرہ۔
اس کے بعد جو آخری پوائنٹ اور آخری جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ احسان کیا ہے. اب اردو میں احسان کا مطلب ہم کچھ اور لیتے ہیں، عربی میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، اللہ کی تم ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. صدقہ کر رہے ہیں تو یہ تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ تصور ہو، اتنی ڈیپ کے اندر آپ کا ایمان ہو، آپ کا اخلاص ہو. اسی طریقے سے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا پھر اور عبادتیں جو رمضان کی ہے، ہم جو چھوٹی سی چھوٹی عبادت کر رہے ہیں یا بڑی سی بڑی، تو ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں کام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ تصور نہیں ہے تو کم از کم یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. میں تو اللہ کو نہیں دیکھ سک رہا ہوں، اتنی کیپیسٹی میرے اندر نہیں ہے، اتنا تصور نہیں ہے میرے اندر، تو کم از کم اتنا تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ عبادت کے اندر وزن ہوگا، پھر وہ وزن کی وجہ سے وہ تولا جائے گا اعمال نامے میں، یہ میزان میں. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ چاہے وہ رمضان کی عبادت ہو یا غیر رمضان کی عبادت ہو، سب سے پہلے توحید کو صحیح کیا جائے. اور جب توحید صحیح ہو جائے تو جو بھی ہم کام کرنے جائیں گے نیت پہلے صحیح ہو جائے، اور جب نیت صحیح ہو جائے تو پھر ہمارا ایکشن بھی صحیح ہو جائے. یعنی جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل سنت کے مطابق ہو، اللہ کے خاطر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے دکھانے کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. اگر یہ تصور آ جائے تو پھر انشاءاللہ بعید نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کر لے گا. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کیا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن مجید کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ جب نیک مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو اعلان ہوتا ہے اس کے سامنے، فرشتوں کی طرف سے یا پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے پاک روح، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آؤ، پلٹو، راضیۃ مرضیہ، اللہ بھی راضی تم بھی راضی. یہ کلمات ان نیک بخت لوگوں کے لیے نکلیں گے جن کا ایکشن بھی صحیح تھا اور جن کی نیت بھی خالص تھی. تو یہ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ جب میری روح نکلے تو یہ اعلان ہو آپ کی طرف سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. آگے اعلان ہوتا ہے فادخلی فی عبادی، نتیجہ بتایا جا رہا. فا کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، رزلٹ کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں، نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرما، نیک لوگوں میں داخل فرما، شامل فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.